اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو امام حسین کی شہادت اور ان پر آنے والی مصیبتوں کی خبر سنا دی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب سنا کہ حسین 3 روز تک پیاسے رہیں گے اور بڑی بے دردی کے ساتھ ذبح کیے جائیں گے تو پھر اس کی لاش بے غور و فکر پڑی رہے گی تو بی بی فاطمہ بہت شدت سے روئی اور بولی، اے بابا، میرے حسین پر یہ واقعہ کس زمانے میں پیش آئے گا؟ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، افسوس کہ تیرا فرزند جب مصیبت میں مبتلا ہوگا اور تنہا ہوگا اس وقت نہ میں ہوں گا، نہ تو ہوگی، نہ علی ہوگا۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ پہلے سے زیادہ رونے لگی اور بے قرار ہو گئی اور عرض کرنے لگی، اے بابا، جب میرا بیٹا ایسی بے کسی سے شہید ہوگا، بے دردی سے شہید ہوگا تو اس پر کون روئے گا اور کون اس کے لیے ماتم بچھائے گا؟ تو حضور اکرم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ، میری امت کی عورتیں، میرے اہل بیت کی عورتیں اس مصیبت کو یاد کر کے روئیں گی اور میری امت کے مرد، اہل بیت کے مرد روئیں گے۔ اے فاطمہ، میرے بعد میرے دوستوں کی ایک قوم ایک دوسرے کے بعد تیرے حسین کا سامان اکٹھا کر کے ہر سال رویا کرے گی۔ اے فاطمہ، جب روز قیامت ہوگا عورتوں کی شفاعت تم کرنا اور مردوں کی شفاعت میں کروں گا، اور جو مصیبت حسین سن کر روئے گا ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کریں گے۔ اے فاطمہ، سب کی آنکھیں قیامت کے دن رو رہی ہوں گی مگر وہ آنکھ جو مصیبت حسین سن کر روتی ہوگی وہ آنکھ خوشحال ہوگی اور جنت کی نعمتوں کی خوشخبری اسے دی جائے گی۔ سفید کبوتر کا ایک ایسا واقعہ جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ کبوتر کو لوگ بہت ہی محبت سے پالتے ہیں۔ آج کا واقعہ سننے کے بعد آپ کبوتر سے انتہا کی محبت کرو گے۔ یہ واقعہ ہے ایک سفید کبوتر اور امام حسین علیہ السلام کا۔ 10 محرم الحرام کے دن کربلا میں امام حسین کا سر مبارک آپ کے بدن سے جدا کر دیا گیا جب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو قید کر لیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے غم میں آسمان بھی برس برس کر رو رہا تھا۔ 10 محرم کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان سے گزر رہا تھا۔ کبوتر نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی زمین پر رسول اللہ کے نواسے کا جسم تنہا پڑا ہے۔ وہ کبوتر چیختا ہوا آسمان سے نیچے اتر آیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی ہے اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ کا خاندان کربلا میں بکھر گیا ہے۔ یوں ہی کبوتر سارے کربلا میں آ کر پھرنے لگے اور امام علیہ السلام کے غم میں رونے لگے، اور اس کبوتر نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے تر کر لیا اور واپس اڑ گیا۔ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف جا پہنچا اور طواف کرنے کی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینے کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا حال دیکھا تو حیران پریشان ہو گئے، اور جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ کربلا میں حضرت امام حسین شہید کر دیے گئے ہیں تو پھر معلوم ہوا کہ سفید کبوتر پیارے نبی رسول اللہ کے روضے پر کیوں آیا تھا۔ کبوتر یہ پیغام دینے کے لیے آیا تھا کہ رسول اللہ کے نواسے کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو سفید کبوتر ہے وہ اسی کبوتر کی نسل میں سے ہے۔ اللہ پاک نے اس کبوتر میں اتنی شفا اور برکت رکھی ہے
تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینے میں ایک سیام نام کا ایک یہودی تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کو اچانک ہی بوڑھ کا مرض ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں، ہاتھ پاؤں نے کام کرنا بند کر دیا۔ وہ لڑکی نابینا ہو گئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے رشتے دار اور محلے کے لوگ شدید نفرت کرنے لگے۔ لوگ باتیں کرنے لگے کہ کہیں یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے۔ وہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر اس گاؤں سے دور چلا گیا اور ایک باغ میں جا کر اپنی رہائش کر لی۔ وہ یہودی سارا دن شہر میں کام کرتا اور وہاں شام میں اپنی بیٹی کے پاس واپس آ جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنے کام میں اتنا مصروف تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے پاس واپس نہ آ سکا۔ لڑکی پریشان ہو گئی کہ اتنا وقت ہو گیا ہے، میرا باپ ابھی تک نہیں آیا۔ وہ اپنے باپ کو ڈھونڈتی ہوئی ایک درخت کے نیچے جا پہنچی۔ لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے آس پاس ایک پرندے کی چیخ آ رہی ہے۔ اس کی آواز میں اتنا درد ہے کہ یہ لڑکی اس کی آواز سنتے ہوئے اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس درخت کے پاس جا پہنچی۔ حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن اس لڑکی نے سر اٹھایا اور درخت کے اوپر دیکھا۔ وہاں پر ایک سفید کبوتر بیٹھا تھا جس کے پروں سے ایک خون کا قطرہ گرا۔ وہ لڑکی کی آنکھوں میں گرا۔ خون گرتے ہی اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی اور وہ لڑکی اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگ گئی۔ اور وہ لڑکی بہت خوش ہو گئی اور ساتھ میں حیران بھی ہوئی۔ جب لڑکی نے اوپر درخت پر دیکھا تو ایک کبوتر خون سے لتھڑا ہوا تھا اور کچھ اور قطرے بھی لڑکی کے جسم پر گر گئے اور ان قطروں کو لڑکی نے اپنے سارے جسم پر مل لیا۔ اس کا پورا جسم ٹھیک ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے لڑکی کو مکمل شفا مل گئی۔ اس خون میں ایسی شفا تھی کہ لڑکی پہلے سے بھی اور زیادہ حسین ہو گئی۔ لڑکی خوش ہو کر اٹھی، اپنے باپ کی تلاش میں نکلی۔ جیسے ہی آگے بڑھی تو سامنے اس کا باپ تھا۔ اس لڑکی کے والد نے اس لڑکی سے پوچھا کہ بیٹی تم کون ہو؟ اور یہاں ایک میری بیٹی رہتی تھی، جس جگہ میں اسے چھوڑ کر گیا تھا وہ اب وہاں پر موجود نہیں ہے، کیا تمہیں پتہ ہے کہ میری بیٹی کہاں ہے؟ لڑکی خوش ہو کر رو کر بولی، اے بابا، میں ہی آپ کی بیمار بیٹی ہوں اور اب میں صحت یاب ہو گئی ہوں۔ یہودی یہ سن کر اتنا خوش ہوا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوشی سے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور بولا، اے بیٹی، تجھے اپنی آنکھوں سے کیسے دکھنے لگا ہے؟ بیٹی نے اپنے باپ کو سارا واقعہ سنایا اور بیٹی اپنے باپ کو اس درخت کے پاس لے گئی اور یہودی نے اس کبوتر سے پوچھا، اے کبوتر، تیری اس دردناک آواز کے پیچھے وجہ کیا ہے اور تیرے پروں میں یہ مبارک خون کس کا ہے جس خون میں اتنی شفا ہے؟ کبوتر نے جواب دیا کہ یہ خون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا ہے، جس کو ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا ہے۔ یہ اسی خون کی برکت ہے۔ یہودی یہ سن کر اسی جگہ پر مسلمان ہو گیا اور جب کوئی بھی اس یہودی سے مسلمان ہونے کی وجہ پوچھتا تو یہودی پورا واقعہ ان سب کو سناتا۔ سلام ہو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام ہو نبی کریم کے خاندان پر، سلام ہو اس پاک خون پر جو کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر بہتا رہا، رسول کے دین کو بچانے کے لیے اپنی اور اپنے پیاروں کی قربانیاں دے دی اور ہمیں اتنی آسانی سے سلام مل گیا۔ ہم بھی کیسے لوگ ہیں، پھر شکر ادا نہیں کرتے اور نماز نہیں پڑھتے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنی بہن کے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔